السلام علیکم۔ سوچئے ایک ایسا معاہدہ جس کی بنیاد سیاہی نہ ہو بلکہ نیت ہو۔ آج نوران اکیڈمی میں ہم اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کاروبار میں دیانتداری کے اسی اصل جوہر پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ اگر اس سے آپ کو فائدہ پہنچے تو برائے مہربانی سبسکرائب کر کے اور صدقہ جاریہ کے طور پر اسے شیئر کر کے ہماری مدد کریں۔ تو چلیے اس موضوع کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے اسلامی سنہرے دور کا ایک ایسا وقت جہاں بازار کی رونق کاغذ کے دستخطوں پر نہیں بلکہ انسان کے کردار کی پختگی پر قائم تھی۔ اس دور میں مہر لگنے سے پہلے انسان کی زبان میں وزن ہوتا تھا، صرف ایک وعدہ، ہاں بس ایک وعدہ ہی ہر معاہدے کی بنیاد ہوا کرتا تھا۔ تو اس اصول کو سمجھنے کے لیے آج ہم ایک تمثیل کا سہارا لیں گے۔ یہ کہانی ہے رافع نامی ایک ٹھیکیدار کی، ایک ایسا شخص جو معاہدوں کو کوئی لچکدار تجویز نہیں بلکہ انہیں اخلاقی وعدے سمجھتا تھا۔ یہ اس کی مستقل مزاجی کی ایک بہترین مثال ہے۔ دیکھیں، رافع کی جو ساخت تھی نا، اس کی بنیاد تھی مکمل وضاحت۔ مطلب ہر شرط، ہر لاگت اور ہر ڈیڈ لائن وہ اپنے کلائنٹس کو بالکل صاف صاف بتاتا تھا۔ اس کا اصول بڑا سادہ سا تھا، اگر میرے کلائنٹ کو اندازہ لگانا پڑ جائے تو اس کا مطلب ہے میں ناکام ہو گیا ہوں۔ اور یہ جو رافع کا اصول تھا، یہ سیدھا سیدھا اسلامی اخلاقیات سے جڑا ہوا ہے۔ اسلام میں وضاحت کو یعنی کلیئرٹی کو آنے والے جھگڑوں سے بچنے کا ایک ذریعہ سمجھا جاتا ہے، اور یہی چیز اسے دوسرے ٹھیکیداروں سے مختلف بناتی تھی۔ وہ ٹھیکیدار جو کم بولیاں دے کر، پیچھے سے چارجز لگا کر اور چھپکے سے ڈیڈ لائنز بڑھا کر اپنا منافع کماتے تھے۔ حلال عزائم یعنی وہ مقاصد جو دیانتداری پر مبنی ہوں، ایسی کسی بھی کامیابی کو قبول نہیں کرتے جو دھوکے یا غلط فہمی پر کھڑی ہو۔ تو ہوا یوں کہ رافع کی زندگی میں ایک اہم موڑ آیا۔ ایک بہت بڑے کلائنٹ نے ایک بے انتہا منافع بخش پروجیکٹ کے لیے اسے رابطہ کیا، لیکن جب رافع نے ایمانداری سے پورا جائزہ لیا تو اس نے اپنا اندازہ یعنی ایسٹیمیٹ بڑھا دیا، اور یہ رقم کلائنٹ کی توقع سے کئی زیادہ تھی۔ اب اس ایمانداری کا فوری نتیجہ کیا نکلا؟ کلائنٹ نے کام کروانے سے صاف انکار کر دیا۔ اور دیکھیں، یہ اس بات کی بالکل واضح مثال ہے کہ ایمانداری کی اکثر شروع میں ایک قیمت چکانی پڑتی ہے۔ جیسا کہ رافع کا کہنا تھا، میں کسی کو سرپرائز دے کر کام حاصل کرنے سے بہتر سمجھتا ہوں کہ کام کھو دوں۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ کچھ مہینوں بعد وہی کلائنٹ واپس آیا۔ پتہ چلا کہ ایک دوسرے ٹھیکیدار نے اسے دھوکہ دے دیا تھا، پروجیکٹ کے بیچ میں لاگت کو ڈبل کر کے۔ تو رافع نے کیا کیا؟ اس نے اپنا وہی پرانا معاہدہ دوبارہ پیش کر دیا۔ وہی قیمت، وہی شرائط، کچھ بھی نہیں بدلا۔ اور یہ اس بات کا زندہ ثبوت تھا کہ دیانتداری پر جو اعتماد بنتا ہے نا، وہ شاید شروع میں مہنگا لگے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کا منافع بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ اب ہوا یہ کہ جیسے جیسے اس کی شہرت بڑھی تو لوگوں نے اسے مشورے دینا شروع کر دیے کہ بھائی اپنے منافع کو محفوظ بنانے کے لیے کانٹریکٹس میں کچھ فلیکسیبل کلازز ڈال لو، یعنی ایسی شرطیں جنہیں بعد میں توڑا مڑوڑا جا سکے۔ یہ ایک ایسا راستہ تھا جو ہاں قانونی تو شاید ہو لیکن اخلاقی بالکل نہیں تھا۔ رافع نے اس مشورے کو فوراً اور سختی سے مسترد کر دیا۔ اس کا موقف بالکل صاف تھا، ہر قانونی راستہ ضروری نہیں کہ اخلاقی طور پر بھی درست ہو۔ اس نے کہا، اگر میں دھوکے کے لیے تھوڑی سی بھی جگہ چھوڑوں گا تو میں یقین دلاتا ہوں کہ آخر کار میں خود اس میں قدم رکھ دوں گا۔ تو رافع کی یہ کہانی صرف ایک فرد کی داستان نہیں ہے، بلکہ یہ ان بنیادی اسلامی اصولوں کا ایک عملی نمونہ ہے جن پر وہ چلتا تھا۔ تو آئیے اب ذرا ان ستونوں کو قریب سے دیکھتے ہیں، وہ ستون جو اصل اور سچے نفع کی بنیاد ہیں۔ رافع کے اس طریقے میں 3 بنیادی اسلامی ستون نظر آتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے الوضوء، یعنی مکمل وضاحت، بالکل کلیئرٹی۔ یہ اصول کہتا ہے کہ معاہدوں سے ہر قسم کا شک و شبہ ختم کر دو، بالکل ویسے ہی جیسے رافع نے اپنے ایسٹیمیٹس میں کیا۔ پھر آتا ہے الصدق، یعنی سچائی۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ایسی کامیابی کو ٹھکرا دو جس کی بنیاد دھوکے پر ہو۔ اور تیسرا الامانہ، یعنی اعتماد اور دیانت۔ یہ اصول کسی بھی کانٹریکٹ کو ایک مقدس وعدے کا درجہ دیتا ہے جسے ہر حال میں پورا کرنا لازم ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہمیشہ رہنے والے اصول آج کے جدید بزنس کی دنیا میں کیسے لاگو ہوتے ہیں؟ آج جب ہر طرف الجھنیں اور پیچیدگیاں ہیں، یہی تو اعتماد کا اصل امتحان ہے۔
تو اصل بات یہ ہے، اور یہ سوال ہم سب کے لیے ہے، ایک ایسی دنیا میں جہاں غلط فہمی پیدا کر کے منافع بڑھایا جا سکتا ہو، وہاں وضاحت کی، کلیئرٹی کی اصل قیمت کیا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہم سب کو اپنے پیشہ ورانہ رویے پر گہرائی سے غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اور آخر میں بس اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں، اسلام میں سچے کاروباری لوگ صرف ڈیلز فائنل نہیں کرتے، بلکہ وہ ناانصافی کے دروازے بھی بند کرتے ہیں۔ نوران اسٹوڈیو کی طرف سے پیشکش اور تخلیق۔